ابراہم اکارڈ ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف، انہوں نے اس کا دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ اور بھی کچھ مسلم کنٹریز ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ابراہم اکارڈ کو سائن کر سکتے ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں تو کافی پریشر تھا، بلکہ اس وقت جو ان کے فورن منسٹر تھے وہ ایک ملاقات بھی بلکہ اسرائیل جا کر کے آئے تھے۔ سب سے بڑا ظاہر نقصان یہ ہے کہ اگر پاکستان کسی بھی طرح کے کسی اکارڈ میں آتا ہے تو وہ ایک جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے محمد علی جناح کی، اس کی صاف مخالفت ہوگی۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ پچھلے ایک ویلاگ میں ایک بات میں نے کی جو کہ مجھے لگا کہ اس کو آپ سب کو الیبوریٹ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ میں تھوڑا سا حیران تب ہوئی جب ایک پارلیمنٹیرین سے میری بات چل رہی تھی اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ابراہم اکارڈ ایگزیکٹلی یہ کیا چیز ہے اور اس کے اوپر کیوں بات اتنی ہو رہی ہے۔ تو دیٹ از وین آئی ریئلائزڈ کہ مے بی بہت زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا، تو ایک اچھا ایک انفارمیٹیو چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ پتا ہو کہ اس کی دوبارہ سے یہ بات چیت، اور یہ جو ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف، انہوں نے اس کا دوبارہ کیوں ذکر کیا۔ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ ابراہم اکارڈ بیسکلی وہ اکارڈ ہے یا وہ ایک طرح کا پیکٹ ہے جو کہ مسلمان جو کنٹریز ہیں ان کو اور اسرائیل کو آپس میں جوڑتا ہے۔ وہ تمام مسلم کنٹریز اس اکارڈ کے سگنیٹریز ہیں جو کہ اسرائیل کو باقاعدہ ریکگنائز کرتے ہیں ایز اے کنٹری۔ اس کے ابھی تو جو سگنیٹریز ہیں ان میں بحرین ہے اور یو اے ای ہے، اور اس کے بعد میں کچھ افریقن کنٹریز جیسے موروکو اور سوڈان بھی اس کے سگنیٹری بنے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اور بھی کچھ مسلم کنٹریز ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ابراہم اکارڈ کو سائن کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہے۔ اس میں ایک اور بات یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ یہ ابراہم اکارڈ اس کو کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ جیوز اور مسلمانوں میں جو کامن لنک ہے وہ پروفٹ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ جیوز اور مسلمانوں کے ایک کامن لنک ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے بھی ان اسلام ایز ویل جو پروفٹ ابراہیم ہیں وہ ایک بہت ریورڈ پروفٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے، گاڈ کے، اور ساتھ اسی طرح سے جو جیوز ہیں، کیونکہ ان کا بھی جو پورا جو دیر بلیورز آف دا بک، اور ان کا بھی جو پورا مذہب ہے وہ پروفٹ ابراہیم کی پوری ٹیچنگز پر چلتا ہے۔ سو پروفٹ ابراہیم از دا کامن لنک جو کہ مسلمانوں کو اور جیوز کو، جن کے درمیان ایک طرح سے کامن لنک ہے اور ان کو جوڑتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ایز اے گڈ ول جیسچر اس پورے پیکٹ کو ابراہم اکارڈ کہا جاتا ہے یا ابراہیم اکارڈ کہا جاتا ہے۔ اور پاکستان پہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے آپ کو پتہ ہے تعلقات پچھلے دنوں کئی زیادہ اچھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جب سے بھارت پاکستان سے جنگ ہارا ہے اس کے بعد سے یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ جتنے بھی جو کریڈیبل کمنٹیٹرز ہیں، ایون انڈین بھی جو اچھے کمنٹیٹرز ہیں، وہ یہ بات مان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر کے کھل کے اس بات پہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ کچھ انڈیا سے کھچا ہے اب، اور پاکستان سے کافی ایک طرح سے فونڈنس جو ہے وہ یو ایس اے بار شو کر رہا ہے، جس کا ایک ریسنٹ ٹیسٹیمنٹ یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وہ امریکہ گئے اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بہت ایکسکلوسیو لنچ پہ ملے، اور وہ 2 گھنٹے تک وہ پورا لنچ چلا، 2 گھنٹے سے بھی زائد ہمیں بتایا جاتا ہے وہ لنچ چلا۔ اور بالکل اس کے بعد جو ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو ہیں جو کہ پاکستانی ایئر چیف ہیں، وہ بھی ابھی ریسنٹلی وہ یو ایس گئے ہیں، اور ان کو بھی اسی لیے وہاں بلایا گیا بیکاز ان کو ایک طرح سے ریکگنائز کیا گیا ہے کہ جس طرح سے پاکستان ایئر فورس نے جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے ذریعے اور اپنی بڑی ایک ریزالو کے ذریعے انہوں نے انڈین جو رفیل ہیں وہ گرائے، اور وہ 6-0 والا جو سکور ہے وہ کیا، وہ بہت ایک آپ کو پتہ ہے ایک بہت زبردست سکور بورڈ ہے جو کہ پاکستان نے اپنے نام کیا۔ سو اس کی ایک ریکگنیشن دوبارہ پھر امریکہ سے ملی۔ اس کے بعد سے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تقاضا کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کچھ حد تک پاکستان کو بھی اپنے سٹانس میں لچک دکھانی ہوگی۔ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان ڈز ناٹ ریکگنائز اسرائیل۔ پاکستان کے لیے اسرائیل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا دنیا کے نقشے پہ، اور یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی شروع ہوئی ہو، یہ بھی نہیں کہ 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے 30 سال پہلے شروع ہوئی ہو۔ یہ سنس دا ویری ڈے آف انڈیپینڈنس، جب سے پاکستان بنا ہے 1947 میں، تب سے یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر محمد علی جناح نے دی ہے، اور ان کی طرف سے بیسکلی یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ بیکاز آف دا اینیکسیشن آف پیلسٹین
اور جو کہ یہ سارا جو یہ ایشو ہے، یہ جو مدعا ہے جو کہ اسرائیل نے کھڑا کیا ہے، اور ایک اسرائیل اس پورے ایشو میں اگریسر ہے، تب سے یہ محمد علی جناح کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ پاکستان ول ناٹ ریکگنائز سچ اے کنٹری. اور وہ جو ایک فاؤنڈنگ فادر کا پرنسپل ہے پاکستان کے، وہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے جتنے بھی جو پاکستان کے جتنے بھی کوئی گورنمنٹس آئیں، آپ کو پتہ ہے ملٹری رولز بھی پاکستان میں آئے، کئی دفعہ ڈکٹیٹرشپ رہی، ڈیکڈز تک یہاں پر ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو، ضیاء الحق کا دور ہو، پرویز مشرف کا دور ہو، یا سویلین گورنمنٹس ہوں جو کہ باقاعدہ ووٹ لے کے آئی ہیں، پی ایم ایل این کی رہی ہیں، نواز شریف کی، بے نظیر کی، آف کورس بے نظیر فادر ذوالفقار علی بھٹو، پھر اس کے بعد عمران خان کی، یا جس کی بھی جس کی بھی یہاں پر، چاہے وہ سویلین گورنمنٹ آئی ہو، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ آئی ہو، پاکستان نے کبھی بھی اس اسٹیٹڈ پالیسی میں کبھی بھی کوئی رد و بدل نہیں کیا. لیکن یہ بات بھی کہنا بڑا درست ہے، اور یہ کافی جو اس بارے میں نالج رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ پریوی ٹو انفارمیشن ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس بارے میں کبھی انٹرنیشنلی کوئی پاکستان پہ پریشر نہیں آیا. پرویز مشرف کے دور میں تو کافی پریشر تھا، بلکہ اس وقت جو ان کے فورن منسٹر تھے وہ ایک ملاقات بھی بلکہ اسرائیل جا کر کے آئے تھے. اور اسی طرح کی چیزیں ہم نے عمران خان دور میں بھی سنی تھیں کہ جی کچھ لوگ جا کر اسرائیل میں ان آفیشلی گئے ہیں اور مل کے آئے ہیں، اور زلفی بخاری صاحب اس میں تھے. جب بھی ایسی کوئی چیزیں آتی تھیں ہمیں کئی دفعہ اس کی کوئی کنفرمیشن بھی مل جاتی تھی کہ ہاں ایسا ہوا ہے، اور پھر اس کی ایک دم سے تردید بھی آ جاتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. یعنی کوئی حکومت بھی اس کو ایز سچ ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن ایک بات یہ بالکل ایک اسٹیٹڈ یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ ایک سچائی ہے کہ اس بارے میں پاکستان پہ فرام ٹائم ٹو ٹائم پریشر آتا رہا ہے، انٹرنیشنل پریشر آتا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ کچھ حد تک فلیکسیبلٹی شو کریں. اچھا، اس کا جو نقصان ہے کہ اسرائیل کے ساتھ فلیکسیبلٹی شو کرنے کا نقصان، سب سے بڑا تو نقصان یہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اور وہ فاؤنڈنگ فادر پاکستان کے جن کی ہر بات پروفیٹک ثابت ہوئی ہے، چاہے انہوں نے تب جب انڈیا سے الگ ہونے کا راستہ اختیار کیا اور ٹو نیشن تھیوری اڈاپٹ کی، اور اس کے بیسس پر پاکستان کا انہوں نے جو ایک پورا ایک کنسیپشن تھا وہ کیا. اس پوائنٹ سے لے کر آگے بھی ہر پوائنٹ تک جو بھی قائد اعظم محمد علی جناح، دس از وائی وی کال ہم قائد اعظم بیکاز ہی از فادر آف دا نیشن فار پاکستان، کہ ان کی جو بھی کوئی بات ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے. تو وہ جو انہوں نے پروفیسی ایک طرح سے جو انہوں نے ایون اسرائیل کے حوالے سے بات کی تھی، سب سے بڑا ظاہر ہے نقصان یہ ہے کہ اگر پاکستان کسی بھی طرح کے کسی اکارڈ میں آتا ہے تو وہ ایک جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے محمد علی جناح کی، اس کی صاف صاف مخالفت ہوگی. سب سے بڑی تو سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے. اور اس کا ایک دوسرا جو اس کا ایک فلپ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جو کشمیر کا ایشو ہے وہ بھی بہت حد تک سملر ایشو ہے ٹو پیلسٹینین ایشو. جو اسرائیل جس طرح سے اگریسر ہے ان کیس آف پیلسٹین، اسی طرح سے انڈیا اگریسر ہے ان کیس آف کشمیر. اور اسی وجہ سے پاکستان میں کئی لوگ یہ مانتے ہیں، اور کئی جو انٹرنیشنلی جو اویئر ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی طرح سے اس ایشو پہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں اس سے ہوگا کیا کہ اس سے کشمیر ایشو بھی، اگر آپ کو پھر انڈیا کی طرف سے ایک آ جائے گا کہ اگر آپ یہ اسرائیل کی ایک طرح سے جو اینیکسیشن ہے وہ پیلسٹین پہ مان رہے ہیں اور اسرائیل کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پھر ہمارا بھی آپ مان لیں کہ وہ جو کشمیر ہماری سائڈ ہے وہ ہمارا ہے، اور وہ ہم نے اس کو لے لیا اور وہ ہمارے پاس ہے، اور ٹھیک ہے بس آپ اس کو بھی قبول کر لیں. یہ کیونکہ دو بالکل سملر طرح کے ایشوز ہیں، اس وجہ سے پاکستان کا جو ایک کلیم ہے کشمیر پہ وہ چلا جائے گا. کیونکہ پاکستان شروع روز سے کشمیر پہ جو پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر پاکستان کا ہے. اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم کشمیر میں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن چاہتے ہیں، کہ کشمیریوں کو خود یہ حق دیا جائے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. اس وجہ سے اس کا ایک سب سے بڑی ایک فلپ سائڈ یہ ہے کہ اف وی ڈو ریکگنائز اسرائیل تو ہماری وہ جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے ریگارڈنگ کشمیر وہ پھر ایک طرح سے بیک برنر پہ چلی جائے گی، یا پھر انڈیا ہمیں پریشر کر سکتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے اب آپ کشمیر کو بھی جو ہماری وہاں پر ایک طرح سے ایک ہماری سیجر ہے یا ایک ہماری اینیکسیشن ہے وہ آپ وہ مان لیں، قبول کر لیں. یہ ایک اس کی فلپ سائڈ، دوسری فلپ سائڈ ہے. اچھا، جو لوگ اس کے فائدے بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر پیلسٹینین ایشو کو بھی آپ نے کسی طرح سے ریزالو کرنا ہے
सो आप इसको उसी सूरत रिजॉल्व कर सकते हैं जब किसी तरह का आपका कोई राब्ता होगा इसराइल से। सो पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर की तरह इसराइल के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करके पैलेस्टीन का इशू रिजॉल्व करवा सकता है। जो इसके अब्राहम अकॉर्ड के हक में जो कुछ लोग हैं वो ये बात करते हैं, और चाहे हमारी एकेडेमिया हो, चाहे पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया हो, या पाकिस्तान की जो लीगल और जो पॉलिटिकल माइंड्स हैं वो हों, वो कई दफ़ा जो जाहिर है जो इस बात के जो हक में बात करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि नंबर वन दिस है कि आप किसी तरह से एंगेज करेंगे इसराइल के साथ, तभी तो यू विल बी एबल टू फाइंड अ रेजोल्यूशन फॉर द पैलेस्टीनियन इशू। दूसरा जो इसका एक तरह से फायदा बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि देखें, क्योंकि इसराइल इंडिया के बहुत करीब है, और वो कहते हैं कि वो इसीलिए करीब है क्योंकि पाकिस्तान ने बिल्कुल एक तरह से डिसएंगेज करके रखा है इसराइल को, और उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। तो अगर पाकिस्तान की किसी भी तरह से कोई आइस मेल्टिंग इसराइल के साथ होती है तो वो एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा, क्योंकि इंडिया जो एक तरह से पेनिट्रेट कर रहा है और जो वैक्यूम है उसमें एक तरह से आ रहा है, और इसराइल को दिखा रहा है कि भाई देखें हम आपके साथ अच्छे हैं, और आप पाकिस्तान को देखें ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान आपके कितना खिलाफ है। सो ये इसका एक फायदा बताया जाता है कि ये इंडिया को भी बहुत बड़ा ब्लो होगा कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से अपने स्टांस में रिगार्डिंग इसराइल लचक दिखाता है। ये मैंने आपको 2 फायदे और 2 नुकसान बताए अगर इफ पाकिस्तान एवर बिकम्स अ सिग्नेटरी ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड। ये उसके 2 नुकसान हैं, 2 उसके फायदे हैं। लेकिन एक बहुत तल्ख हकीकत भी है जो कि मैं बताना चाहती हूँ। बड़ा मुझे क्लियर याद है कि इमरान खान दौर में भी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उनके ऊपर भी कोई इस तरह के प्रेशर्स आए थे कि जी इसराइल के साथ कुछ हद तक आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, और इमरान खान ने उस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर ये कहा था, और ये बात मेरे नॉलेज में है, जो कि मैं एक डायरेक्टली मेरे नॉलेज में ये वाली बात है, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये बता रही हूँ कि उस वक्त इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि इसका हम सियासी तरह से पॉलिटिकली स्पीकिंग हम इसका बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैसला है, एंड वी कैन नॉट डू दिस कि हम इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लें और इतने बड़े एक सियासी बोझ को हम अपने कंधे पे उठा लें एज ए पॉलिटिकल पार्टी। ये हमारी पॉलिटिक्स के लिए लास्ट एक फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा। एक बिल्कुल आप हमारी पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, पाकिस्तानी अवाम की नजरों में हम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे अगर हम ऐसा कुछ करते हैं। ये एक बड़ी मैं बावसूख तौर पर ये बात बता रही हूँ कि इमरान खान साहब की तरफ से जब उनके दौर में इस हवाले से कुछ प्रेशर्स आए तो उन्होंने उस पर ये बात कही। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि द आर्मी चीफ, द प्रेजेंट आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुझे ये बात बिल्कुल डायरेक्टली आप समझे पता है कि वो पैलेस्टीनियन इशू को अपने दिल से बहुत करीब रखते हैं, और वो पैलेस्टीनियन अवाम के लिए, फ़लस्तीनी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा दर्द अपने दिल में रखते हैं, और वो किसी भी तरह से इस बात के हामी नहीं हैं कि किसी भी तरह से फ़लस्तीनी अवाम के साथ पाकिस्तान का थोड़ा सा भी, 1 इंच भी किसी तरह से भी पाकिस्तान का जो रॉक सॉलिड स्टांस है वो कम पड़े या वो हल्का सा भी कम हो। दूसरी बात इसमें करने की ये है कि अभी भी जब ये तमाम अब जो कुछ जब इस तरह की कोई चीज़ें पाकिस्तान की तरफ आईं, तो मैं ये भी बात जानती हूँ कि जो PMLN की तमाम लीडरशिप है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने भी अभी तक यही मेरे नॉलेज में ये वाली बात है कि उन्होंने भी इस बात पे यही कहा है कि ये एब्सोल्युटली नॉट है। और मुस्लिम लीग नून क्योंकि अपने आप को कहती है, और हमेशा से उन्होंने ये कहा है कि हम क्योंकि प्राइमरीली हम कश्मीरी खून हैं, कश्मीरी ब्लड हैं, तो इसलिए हम कश्मीरी अवाम के साथ कभी भी धोखा या दगा नहीं कर सकते। ये बात PMLN की लीडरशिप की तरफ से, मैं आपको मियां साहिबान के हवाले से बात कह रही हूँ कि उनकी तरफ से भी जब इस मरतबा कुछ इस तरह के इंटरनेशनल प्रेशर्स पाकिस्तान की हुकूमत ने फील किए कि उनके ऊपर आ रहे हैं, तो उन्होंने भी यही बात की कि इसके ऊपर देयर आर नो 2 वेज, और PMLN ऐसा कभी भी नहीं करेगी कि इसराइल को किसी भी तरह से एक्सेप्ट करे या अब्राहम अकॉर्ड की सिग्नेटरी बने। मैं अपने प्रोग्राम का भी इसमें हवाला दे सकती हूँ बड़े सेफली तौर पर, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड है ये वाली बात कि तारिक फजल चौधरी जो कि बहुत पुराने साथी हैं मियां साहिबान के, और इस वक्त फेडरल मिनिस्टर भी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने भी इस बात की बड़े कैटेगोरिकल तरह से तरदीद की है या इसको डिनाई किया है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज करें। सो एक बड़ा स्टेटेड फैक्ट है, और वो ये है कि चाहे कोई मिलिट्री गवर्नमेंट हो या चाहे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो,
پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قریب فیل کرتی ہے آج بھی محمد علی جناح کے ساتھ، اور چاہے کوئی لبرل ہو یا چاہے کوئی کنزرویٹو ہو یا چاہے جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا پاکستانی ہو، وہ جناح کی کسی بھی بات پہ، اصول کے اوپر 1 انچ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی، چاہے ملٹری کوئی گورنمنٹ آئی ہو یا پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہوں یا ابھی بھی ہوں، وہ یہ بات بڑے اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اس طرح، اگر ہم جناح کی کسی اسٹیٹڈ پالیسی پہ اگر ہم کسی بھی طرح کا کوئی ifs and buts لاتے ہیں، دیٹ ول بی a political end for us۔ تو یہ ایک بات بڑی اچھی طرح پاکستان میں تقریباً ہر کسی کو جس نے بھی یہاں پر حکومت کی یا کر رہا ہے، یہ ایک بات بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ خارج الامکان ہے کہ پاکستان عنقریب کبھی بھی اس طرح کے کسی بھی ایکارڈ کا حصہ بنے۔